لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے ذمے کے ابھی 2 عناوین باقی ہیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آج ہو جائیں گے. ایک تو پاکیزہ جوانی اور دوسرا عنوان ہے 10 صورتوں کی تفسیر. تو سب سے پہلے پاکیزہ جو جوانی ہے اس کے متعلق ضروری اور مختصر باتیں اب آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. اللہ پاک صحیح سننے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پاکیزہ جوانی کا جو تعلق ہے وہ خاص طور سے نوجوانوں کے ساتھ ہوتا ہے. بچپنے میں عام طور سے اتنے زیادہ گناہ بچوں کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں رہتے کہ جس کی وجہ سے ان کی زندگی زیادہ میلی ہو، اور پھر اسی طرح جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے، جوانی اس کی ختم ہو جاتی ہے، بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، تو ویسے ہی کیا کر دیتا ہے، اپنے تمام غلط حرکتیں، تمام غلط کام چھوڑ چھاڑ کر اپنی زندگی صرف اور صرف اللہ کی رضامندی میں گزارنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے زیادہ تر پاکیزگی کا جو تعلق ہے وہ نوجوانوں سے جڑا رہتا ہے. ویسے تو ہر انسان کو ہر زندگی میں ہر موقع پر پاکیزہ زندگی کے ساتھ ہی رہنا ضروری ہے. خیر، لیکن ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں زیادہ تر پاکیزہ جوانی، پاکیزہ زندگی سے مراد نوجوانوں کی پاکیزہ زندگی مراد ہے. نوجوان کسے کہتے ہیں؟ نوجوان یا جوانی کا زمانہ وہ زمانہ ہوتا ہے جس میں انسان اپنی کامل جسمانی طاقتوں سے فائدہ حاصل کرتا ہے، جس میں اس کی طاقت گویا کہ کامل اور مکمل رہتی ہے. جو زمانہ بچپن کے بعد اور بڑھاپے سے پہلے کا زمانہ ہوتا ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے WHO، اس کے رپورٹ سے یا اس کے تحقیق کے مطابق یہ بات سامنے آئی کہ ایشیائی جو ممالک ہیں ان میں نوجوانوں کی کثرت زیادہ ہے مغربی ممالک کے اعتبار سے. جو ہمارا جو ایشیا ہے جس میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، عرب بہت سارے جو ممالک آتے ہیں، تو اس میں نوجوانوں کی کثرت زیادہ ہے مغربی ممالک کے اعتبار سے. اس لیے کہ مغربی ممالک میں تعداد ہی کم ہے. ہماری تعداد کے اعتبار سے ہمارے ممالک میں جتنی تعداد ہے اس کے مقابلے میں بہت کم تعداد ہے وہاں کی. تو اسی طرح نوجوانوں کی تعداد بھی وہاں پر کم ہے ہمارے ایشیائی ممالک میں نوجوانوں کے اعتبار سے. اور ریفرنس بیورو اس کی تحقیق کے اعتبار سے جب آبادی کا اندازہ لگایا جاتا ہے تو 50% کی آبادی یہ زیادہ کس کی ہے؟ نوجوانوں کی. یعنی گویا کہ 50% نوجوانوں کی آبادی اور باقی نوجوان، بوڑھے، بچے، یہ 50% میں ہے. نوجوانوں کی اہمیت اور ضرورت. نوجوان ہر قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں، ہر قوم کی امید ہوتے ہیں. مستقبل گویا کہ انہی سے جڑا رہتا ہے. اسی وجہ سے جہاں جہاں پر بھی بات ہوتی ہے تو مسلمانوں کے سدھار کی بات کی جاتی ہے. مسلمان سدھر جائیں تو نسل سدھر جائے گی، پورا زمانہ سدھر جائے گا، مستقبل سنور جائے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قوم کا، نسل کا پورا دار و مدار نوجوانوں پر ٹکا ہوا رہتا ہے. وہ جیسی زندگی گزارتے ہیں، جیسے وہ کارنامے انجام دیتے ہیں، تو اسی پر ان کی قوم منحصر رہتی ہے. کسی بھی قوم کی یا ملک کی جو بھی کامیابی ہے یا ناکامی ہے، فتح، شکست، ترقی، تنزلی، عروج اور زوال، ان سب میں نوجوانوں کا اہم کردار ہوتا ہے.
ترقی ملتی ہے تو اس میں بھی نوجوانوں کی ہی گویا کہ محنت ہوتی ہے، اگر شکست ملتی ہے تو اس میں بھی نوجوانوں کی ہی کیا ہے، محنت ہوتی ہے۔ اگر قوم ترقی پاتی ہے، عروج کی طرف جاتی ہے یا تنزلی کا شکار ہوتی ہے، تو بہرحال جتنی چیزیں پیش آتی ہیں قوم کے ساتھ، چاہے وہ کامیابی کے اعتبار سے ہو یا ناکامی کے اعتبار سے ہو، تو اس میں زیادہ تر ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ نوجوان نسل کا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے قوم و ملک کی کامیابی اور کامرانی اللہ پاک نے زیادہ تر نوجوانوں کے سپرد کی ہے۔ یوں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قوتیں، صلاحیتیں اور حوصلوں، امنگوں اور جفاکشی، بلند پروازی، عزائم کا دوسرا نام گویا کہ نوجوان ہے۔ یہ ساری چیزیں گویا کہ نوجوانوں میں زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ ہونا چاہیے، اور یہ جب چیزیں نوجوان کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو پھر وہی قوم سربلند ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کے اندر ساری چیزیں ہیں جو اسلام جن چیزوں کے اپنانے کی تلقین کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، صبر کی، استقلال کی، جفاکشی کی اور بلند حوصلوں کی، بلند امنگوں کی، یہ ساری چیزیں نوجوانوں کے اندر ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اللہ پاک نے ہر نبی کو جوانی کی عمر میں نبی بنایا۔ ما بعث اللہ نبی الا شابا، کہ اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا لیکن نوجوانی کی عمر میں۔ ہر نبی اپنی نوجوانی کی عمر میں نبی بنائے گئے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہر طرح کی طاقتیں ان کے اندر میسر ہوتی ہے، کام اللہ پاک نے جو انہیں سونپا ہے وہ کام نوجوانی میں صحیح انداز سے کیا ہے، انسان کر سکتا ہے۔ خیر بہرحال، جوانی کی عمر کیا ہے؟ جوانی کی عمر ایک ہے نوجوانی، ایک ہے جوانی۔ نوجوانی یہ WHO کے اعتبار سے بھی انسان کی 15 سال کے اعتبار 15 سال سے لے کر 24 سال، پھر اس کے بعد سے 40 تک کا جو زمانہ ہے وہ جوانی کا زمانہ ہوتا ہے۔ پھر 40 سال کے بعد انسان کے اندر بڑھاپا آنا شروع ہو جاتا ہے، انسان کے اعضاء اس طرح کام نہیں کرتے جس طرح کے نوجوانی اور جوانی کے ایام میں کرتے ہیں۔ بے شمار احادیث سے اور قرآن کریم سے بھی نوجوانوں کو جوانی کی عمر میں خاص نگرانی کی ہدایت اور تلقین اللہ پاک نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث پاک ہمیں ملتی ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں سب سے پہلی بات جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ شبابک قبل حرمک، کہ اپنی جوانی کی حفاظت کر لو بڑھاپے سے پہلے، اس لیے کہ بڑھاپا آنے کے بعد آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی کیا ہے، اعضاء کمزور ہو جانے کی وجہ سے وہ حسرتیں اور وہ گناہ نہیں کر سکتا جو جوانی کے ایام میں کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے نوجوانی کی عبادت اور نوجوانی کی توبہ یہ اللہ پاک کو زیادہ پسند ہے۔ بڑھاپے میں آدمی 70 سال، 60 سال، 50 سال کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی جب گھر والے سارے نکال دیتے ہیں یا کوئی ان کی بات ماننے والا نہیں ہوتا تو لا محالہ کیا کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کا رخ کرتا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ اللہ پاک اس زمانے میں بھی انسان کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن اللہ پاک کو جو عبادتیں اور جو توبہ، جو رونا، جو گڑ گڑانا، جو تقویٰ، یہ جو زیادہ پسند آتا ہے وہ نوجوانی اور جوانی کے ایام کو پسند آتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شبابہ کا قبل حرمک فرمایا، ایسا نہیں فرمایا کہ حرامہ کا قبل شبابی، کہ بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کی حفاظت کر لو، مطلب یہ یعنی کیا بولتے ہیں، اپنے بڑھاپے کی حفاظت کر لو دوسرے ایام سے پہلے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ اپنی جوانی کی حفاظت کر لو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ اسی طرح پھر اور 4 چیزیں بھی اللہ پاک نے بیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی، وصیحتک قبل سقمک، کہ بیماری سے پہلے اپنے صحت کی حفاظت کر لو، مالداری کی حفاظت کر لو غربت آنے سے پہلے۔ اس لیے کہ جب انسان کے اندر یا انسان کی زندگی میں نعمتیں ہوتی ہیں تو انسان لاپرواہ ہو جاتا ہے، اس کی قدر نہیں کرتا، اور جب ناقدری آتی ہے تو بھی وہ چیز چھن جاتی ہے۔ اللہ پاک نے نعمت پر شکر ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے اور قدردانی کا بھی حکم دیا ہے۔ خالی انسان شکر ادا کر رہا، قدردانی نہیں کر رہا تو بھی چیز جا سکتی، صرف قدردانی ہے، شکر ادا نہیں کر رہا تو بھی چیز جا سکتی۔ دونوں چیزیں ضروری ہے، شکر گزاری بھی ضروری ہے اور نعمت کی قدردانی بھی ضروری ہے۔ نعمت کی قدردانی سے انسان کے اندر اس کی اہمیت پیدا ہوتی ہے، اور شکر گزاری سے اس کی نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو خیر بہرحال یہ تو 5 چیزیں۔ دوسری حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں سے مخاطب ہوتے فرمایا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج،
اگر تم میں سے کوئی استطاعت والا ہے، تمہارے اندر طاقت ہے، تو تم کیا کر لو، نکاح کر لو۔ ومن لم یستطع، اور اگر کوئی نکاح نہیں کر سکتا، اتنی طاقت نہیں ہے، یعنی ابھی یا تو عمر نہیں ہوئی یا اتنی سکت نہیں ہے، جوانی تو ہے لیکن طاقت نہیں ہے، چاہے وہ طاقت جسمانی اعتبار سے ہو یا مالداری اعتبار سے، یعنی رقم نہیں ہے کہ ہم لا کر کیا ہے ہم اپنے گھر والوں کی وغیرہ یعنی دیکھ بھال کر سکیں، حقوق ادا کر سکیں، تو بہرحال تو من لم یستطع فعلیہ بالصوم، جو نہیں کر سکتے تو پھر وہ کیا کرو، روزہ رکھو۔ کیوں؟ فإنہ لہ وجاء، یہی ان کے لیے پھر علاج ہے۔ یعنی گویا کہ یہاں پر نوجوانوں سے خطاب ہے، بوڑھوں سے نہیں ہے، بچوں سے نہیں ہے۔ طاقت، قدرت، استطاعت یہ نوجوانوں کے اندر ہوتی ہے، جوانوں کے اندر ہوتی ہے، یہ بتانا مقصد ہے۔ اور یہ بھی اشارہ ہے کہ نکاح اگر کر لیں گے تو انسان کی زندگی محفوظ ہو جائے گی، سلامتی کے ساتھ رہے گی، پھر گناہ انسان نہیں کرے گا، نگاہیں اس کی میلی نہیں ہوں گی، ہاتھ اس کے میلے نہیں ہوں گے، پیر اس کے میلے نہیں ہوں گے۔ یہ زیادہ تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ نوجوانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب فرمایا۔ اور پھر ایک اور حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ کل قیامت کے دن، جیسے کہ عقائد کی بحث میں بات آئی تھی کہ سایہ اس دن کسی چیز کا نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے۔ عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ اس میں نہیں ہوگا۔ اب آدمی پریشان ہوگا، سورج کی گرمی میں، خطرناک گرمی ہے، پسینے میں شرابور ہے، اب ایسے سائے کس کو ملیں گے؟ وہ 7 طرح کے لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک سایہ ایک جو یعنی جس کو سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک نوجوان ہے۔ سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، یعنی کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جن حضرات کو سایہ عطا فرمائیں گے، ایسے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سائے کے، وہ 7 لوگ ہیں۔ ان میں سے ایک قسم کس کی ہے؟ امام عدل، انصاف کرنے والا امام، بادشاہ۔ اور پھر دوسرے نمبر پر جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کیا کر رہا ہو، بسر کر رہا ہو، اس کی زندگی ترقی کر رہی ہے، عروج کر رہی ہے، کس میں؟ اللہ کی عبادت میں۔ اللہ کی عبادت سے مطلب یہ ہے کہ ساری فرمانبرداریاں اور نافرمانیوں سے بچنا، احکامات کو انجام دینا، منہیات سے بچنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو اس سے گویا کہ پتہ چلتا ہے کہ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو نوجوانی کی عمر میں اپنی خاص نگرانی کی گویا کہ تلقین فرمائی ہے۔ پھر قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں نوجوانوں کا تذکرہ ملتا ہے، ان کی تاریخ بتائی گئی ہے تاکہ ان کے کارناموں سے انسان کیا کرے؟ سبق حاصل کرے، عبرت حاصل کرے، اور انہی کی طرح زندگی گزارے جنہوں نے اچھی زندگی گزاری، اور ان لوگوں کی زندگیوں سے پرہیز کرے جن لوگوں نے صحیح زندگی نہیں گزاری۔ جیسے کہ قرآن پاک میں نوجوانوں اور جوانی کی عمر کی خصوصیات کی طرف اشارے کیے گئے، اور نوجوانوں کا تذکرہ موجود ہے جنہوں نے بہت انقلابی، پر اثر، قابل تقلید، مثالی نمونے والے کارنامے انجام دیے، جن کی تفسیر پڑھنے سے انسان کی زندگی میں گویا کہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اور موجودہ مشکلات اور دشواریاں پھیکی پڑ جاتی ہیں ان تفسیروں کو پڑھنے سے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے، کیسی زندگی تھی، کس گھرانے میں انہوں نے اپنا جنم لیا، ایسا گھرانہ تھا جو بالکل کفر اور شرک کا گویا کہ گہوارہ تھا۔ ان کے والد صاحب صرف بت پرست نہیں تھے بلکہ اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر اسے فروخت کیا کرتے تھے۔ پورا شرکیہ ماحول، کفریہ ماحول اس زمانے میں، اس زندگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری چیزوں کو پہچانا، سورج کو خدا پہچاننے کی کوشش کی، چاند کو کوشش کی، ستاروں کو کوشش کی، لیکن جب سب کی زندگیوں میں سب کی ذات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فنا ہونا دیکھا، ختم ہونا دیکھا، تو پھر ان سب کا انکار کرتے گئے پھر ایک موقع آیا کہ اللہ پاک نے ان کو اپنی معرفت عطا فرما دی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے ہمارے لیے نمونہ بن سکتا ہے۔ ناموافق حالات میں جمے رہنا یہ خداوندی کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ اللہ کی مدد بھی اس سے متوجہ ہوتی ہے۔ یعنی انسان ناموافق حالات آنے پر بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ رہا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف شکوے شکایتیں کر کے اللہ سے دور نہیں ہوا، تو یہ خداوندی وصف ہی نہیں ہے، یعنی اللہ کی طرف سے عطا کردہ یا اللہ کی محبت کا ہی وصف نہیں ہے، بلکہ
اللہ کی مدد بھی اس کی طرف پھر متوجہ ہوتی ہے تھوڑے سے وقفے کے بعد۔ اللہ پاک جب آزما لیتے ہیں، جب انسان کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ پاک کی پھر نعمتیں نچھاور ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائش اور امتحان کی زندگی ہے، اور پھر ہر امتحان میں اول درجے پہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہے، کامیاب ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جان، مال، وطن، ہر چیز پر ایمان کو ترجیح نہیں دے سکتے، یعنی ایمان کو ترجیح دینا ہے ان تمام چیزوں پر۔ ایمان اور جان کا معاملہ آ گیا تو ہم جان کو ترجیح دے رہے نہیں، ایمان اور مال کا معاملہ آ جائے تو ہم مال کو ترجیح دے رہے نہیں، ایمان اور وطن کا معاملہ آ جا رہا تو ہم وطن کو ترجیح دے رہے نہیں، بلکہ ہر موقع پر جان، مال، وطن، ہر موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایمان کو ترجیح دی اور ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو جمائے رکھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے ہمارے سامنے، چھوٹے بچے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا کیسا جذبہ تھا عجیب۔ حالانکہ ابھی نبی بھی نہیں بنائے گئے، صرف نبی کے بچے ہیں، چھوٹے عمر کے ہیں، لیکن صرف والد صاحب کے خواب کو دیکھ کر کیسے الفاظ ان کے قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان فرمائے۔ تفسیر پڑھنے سے کیا ہے، جسم پر رونگٹے آ جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ پاک نے چھوٹے رہنے کی صورت میں ہی انہیں کیا کر دیا، اپنے بھائیوں کی دشمنی کا لقمہ بنا دیا، کنویں میں چلے گئے، کتنی اندھیریوں کا سامنا کیا، لیکن پھر اس کے بعد ان کی زندگی بادشاہ کے محل میں، پھر اس کے بعد الزام، فلاں فلاں فلاں، کیسے کتنے حالات کے ساتھ گزرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، بادشاہ کے محل میں پرورش ہوئی، وہ بادشاہ جو آگے جا کر کیا ہے، آپ کا یہ مد مقابل بننے والا ہے۔ تو بہرحال تو حضرت یہ زندگیاں، اصحاب کہف کا واقعہ، اللہ کتنی اس میں باریکیاں ہیں، کتنے اس میں اسباق ہیں، کتنی تفصیل اس کی اللہ پاک نے بیان فرمائی، کیوں یہ واقعہ ہوا تھا، اللہ پاک نے کیوں اس کو نمونہ بنایا، نشانی بنایا، پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس کے مقابل میں جو لوگ بدبخت گزرے ہیں، ان کی بھی واقعات، ان کی بھی تذکرے اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں، کہ جنہوں نے توحید کا، آخرت کا انکار کیا اور پھر کس طرح انہوں نے ناکامی اپنی زندگی میں مقدر فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیٹے کی مثال ہمیں بہت زیادہ عیاں ملتی ہے، کہ انہوں نے اپنے والد کے نبی ہونے کا بھی احترام نہیں کیا، اور کیا ہے، کفر اور شرک کو اپنے دامن کے ساتھ جوڑے رکھا، تو اللہ پاک نے دنیا میں ہی کیا کر دیا، دکھا دیا، اور حتیٰ کہ اللہ پاک نے یہ بھی فرما دیا کہ وہ آپ کا بیٹا تھا ہی نہیں، یعنی گویا کہ نسل ہی ان کی ختم ہو گئی۔ حالانکہ بیٹا تو جسمانی اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام کی ہی تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام سے ان کا رشتہ ہی ختم کر دیا، کہ نہیں وہ آپ کے بیٹے تھے ہی نہیں۔ تو ہمیں ان واقعات سے سبق لینا چاہیے کہ اللہ کے نیک بندے بھی تھے، اللہ کے برے بندے بھی تھے۔ نوجوانوں کی زندگیاں اچھی بھی ہمیں نظر آتی ہے اور میلی زندگیاں بھی ہمیں نظر آتی ہے، لیکن ہمیں کس طرح اختیار کرنا چاہیے، وہ اصل ضرورت کی چیز ہے۔ احادیث کا بھی اگر ہم مطالعہ کریں گے، احادیث سے بھی ہمیں نوجوانوں کی تذکرے بہت زیادہ ملتے ہیں، تفصیل میں جائیں گے تو پھر وقت زیادہ ہو جائے گا۔ سیرت میں بھی اور تاریخ میں بھی نوجوانوں کے تذکرے بے شمار ہمیں ملتے ہیں۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی جوانی، جیسے کل بھی تھوڑا سا تذکرہ آیا تھا کہ آپ کی جوانی کیسی تھی، حالانکہ نبی نہیں بنائے گئے، نبی بنائے جائیں گے یہ بھی اطلاع نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اخلاق بہت زیادہ عمدہ، سب سے اعلیٰ، بیواؤں کی مدد، غریبوں کی مدد، جو کام نہیں کر سکتے، جو کما نہیں سکتے، ان کو کما کر دینا، بوڑھیوں کے بوریے اٹھانا۔ ایسی عادتیں ایک انسان کے اندر تبھی ہو سکتی ہے جب اس کی زندگی کیا ہو، پاکیزہ ہو۔ تربیت صحیح معنی میں اگر ہوئی ہو تو پھر انسان کسی بھی موقع پر کیا ہے، گناہ کا راستہ اختیار نہیں کر سکتا، بلکہ گناہ کا اس کے اندر وسوسہ بھی نہیں آتا۔ انبیاء اگر ہوں، انسان اگر ہے نارمل اگر انسان ہے تو وسوسہ تو آ سکتا ہے، لیکن اب وسوسے سے بچنا یہ اس کا کمال ہوتا ہے جب اس کی زندگی صحیح معنی میں گزرتی ہے۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے واقعات، ان کے جوانی کے واقعات، مخالف ماحول رہتے ہوئے بھی ایمان لا کر انہوں نے اپنے آپ کو ایسے جمایا، ایسے چمکایا کہ ان کی زندگیاں ساری انسانیت کے لیے قابل رشک بن گئی۔ اللہ پاک نے ان کو ساری زندگی سارے انسانوں کے لیے کیا کر دیا، نمونہ بنا دیا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ستارے نہیں فرمایا کہ یہ تو میرے ستارے ہیں، ستاروں کے مانند ہیں، کس کی بھی اقتداء کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کب کہا؟ یہ تبھی کہا جب ان کی زندگیوں کو دیکھا گیا، پرکھا گیا، ان کے ایمان کو آزمایا گیا، تو جب اللہ پاک نے پھر آخر میں ان کو پروانہ نصیب فرمایا کہ بھئی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اسی طرح تاریخ میں، یہ تو سیرت کے اندر ہے، تاریخ میں بھی ہمیں جو ایسے نوجوان جنہوں نے اچھی زندگی گزاری، کارنامے انجام دیے،
جن پر ساری پوری نسل کا دار و مدار تھا، ان کے بھی واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ سیف الدین قطر نامی شخص جو 40 سال سے کم عمر کے تھے، لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا کارنامہ، جیسے عقائد کی بحث میں تاتاریوں کی فتنے کی بات آئی تھی، تو تاتاریوں کو شکست دینے والی ذات، ترکیوں کو شکست دینے والی جو ذات ہے وہ حضرت سیف الدین قطر ہی کی ذات ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ 40 سال کی عمر میں، چھوٹی عمر ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے ایسی صلاحیت، ایسا جذبہ، اپنی فرمانبرداری ایسی کوٹ کوٹ کر بھری تھی کہ اللہ پاک نے ان کو وہ کیا ہے صحرا عطا فرمایا کہ وہ اتنی بڑی جنگ جو بہت زمانے سے چل رہی تھی اس کو شکست دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت ہے، کس عمر میں انہوں نے خلافت کے باغ ڈور کو سنبھالا؟ ان کی عمر اس وقت میں 38 سال کی تھی، 38 صرف۔ کتنا مقام دیا اللہ پاک نے؟ 5واں خلیفہ انہیں اسلام کا بتایا جاتا ہے۔ چالو خلیفہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ 5 خلفاء گزرے، لیکن اس کے بعد 5واں خلیفے کا جو مقام ملا وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ملا۔ کہ زیادہ وقت بھی انہوں نے اس میں نہیں گزارا، کیوں ملا؟ کیا وجہ تھی؟ کیا ان کے اندر اوصاف تھے؟ کس وجہ سے اللہ پاک نے ان کو اتنا مقام دیا؟ تفصیل پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، کتنا بڑا کارنامہ ہے۔ بیت المقدس کو انہوں نے یورپیوں سے، عیسائیوں سے فتح کروایا تھا۔ عمر کیا تھی؟ صرف 49 سال کی عمر تھی۔ اتنی کم عمر میں اللہ پاک نے ایسی اپنی مقبول جگہ جو 90 سال سے عیسائیوں کے قبضے میں تھی، بہت زمانے کی محنت، مشقت، اللہ سے دعا گریہ وزاری کے بعد اللہ پاک نے انہیں عطا فرمائی، آزاد بھی کیا۔ پھر اس کے بعد مصر، شام، یمن، عراق، حجاز وغیرہ پر حضرت نے پھر حکومت بھی فرمائی۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری کی ساری وہی شخصیتیں ہیں جن کی زندگیاں کیا ہیں؟ بالکل پاکیزہ گزری، ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے، گناہوں سے دوری کے اعتبار سے، پاکیزہ جوانی کے اعتبار سے۔ لہذا جب انسان کی زندگی حیا اور پاک دامنی کی زندگی گزرتی ہے تو پھر اللہ پاک ایسے ہی کارنامے ان سے دلواتے ہیں۔ اسی لیے پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرب ہے، جو جلدی مل سکتا ہے، اس میں بہت زیادہ دوری اور مشکلیں پیش آ جاتی ہیں۔ یہ تو خیر تمہیدی بات تھی۔ دین اسلام کا آپ انداز دیکھیے، اسلام کا حسن دیکھیے کہ اللہ پاک نے اسلام کا حسن کیسے سنوارا ہے۔ جن راستوں سے، جن سوراخوں سے شیطان انسان کے دل میں یا انسان کے دل پر حملہ کر سکتا تھا، اسلام نے ان سوراخوں کو ہی کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ یعنی مثال کے طور سے جس منزل پر جانے سے، یعنی انتہا سے اللہ پاک نے اگر روکا ہے تو اس کے پہلے قدم اٹھانے کو ہی اللہ پاک نے کیا کر دیا؟ منع کر دیا۔ جیسے مثال کے طور سے اللہ پاک نے شرک سے منع فرمایا کہ آدمی شرک کی زندگی نہیں گزار سکتا، تو اب شرک سے بچانے کے اللہ پاک نے اس کا جو سب سے پہلا قدم تھا تصویر کھینچنا، تصویر بنانا، تصویر لینا، اس کو ہی حرام کر دیا کہ آدمی جاندار کی تصویر نہ لے سکتا ہے، نہ بنا سکتا ہے، نہ اس کا چہرہ بنا سکتا ہے، نہ اس کا جسم بنا سکتا ہے، کچھ نہیں، حرام ہے۔ حدیث پاک میں سخت وعید بتائی گئی ان لوگوں کے سلسلے میں جو تصویر کھینچتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ پاک ان کے ساتھ سخت عذاب کا معاملہ فرمائیں گے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر وہ عادتیں ہیں تو نہیں، موبائل ہے تو کیا ہم تصویروں کو انسان جانداروں کے لیے تو ہم استعمال نہیں کرتے؟ تو اب جب آدمی اگر تصویر میں پڑ گیا تو یہ اس کی عادت بڑھتے 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 یہاں تک جائے گی کہ جس کو وہ بنائے گا اسی کی بھی پوجا کرنے لگے گا۔ یہ تو ہوتا تھا، سارے لوگ جو کیا بولتے ہیں، بھائی خدا تو ایک ہی ہم بھی مانتے، لیکن خدا کی شکلیں، خدا کا روپ بدلتے رہتے ہیں۔ اب جو انسان اچھا لگ گیا تو اس کو وہ خدا کا روپ مان کر کیا کرتے ہیں؟ اس کی تصویر بنا دیتے ہیں، پھر اس کے سامنے جھکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پہلا جو قدم تھا تصویر، اس کے اوپر کیا کر دی شریعت نے، اسلام نے روک لگا دی کہ بھئی تم اس سے ہی بچ جاؤ تو پھر شرک سے بچ جاؤ گی۔ اللہ پاک نے زنا کو حرام قرار دیا کہ زنا سب سے خطرناک گناہ ہے، لیکن اس کا جو پہلا قدم ہے نظر دیکھنا، اللہ پاک نے اس کو حرام قرار دے دیا کہ تم نامحرم عورت کو میلی نگاہ سے ہرگز بھی نہیں دیکھ سکتے۔ زنا جتنا حرام ہے اتنا آنکھوں سے دیکھنا یہ بھی حرام ہے، یہ گویا کہ آنکھوں کا زنا بتایا گیا۔
شرمگاہ کا زنا بھی ہے اور آنکھوں کا زنا بھی ہے، ہاتھ کا زنا بھی ہے، ہر ایک کا زنا ہے۔ تو یہ اسلام کا کیا ہے؟ حسن ہے کہ اسلام ان تمام چیزوں پر پابندی عائد کر دیتا ہے کہ جس کا نتیجہ تو حرام ہے ہی ہے، اس کا پہلا قدم بھی اللہ پاک نے حرام قرار دے دیا، اس سے منع فرما دیا۔ یہ چیز آپ کو دوسرے مذاہب میں نہیں مل سکتی۔ مومن کی زندگی کا مقصد اور کافر کی زندگی کا مقصد الگ الگ ہے۔ مومن کی زندگی کا مقصد آخرت کی تیاری ہے اور کافر کی زندگی کا مقصد عیش و عشرت ہے۔ کافر کی یہ سوچ ہوتی ہے، کفار کی، چاہے وہ مشرک ہوں، چاہے وہ بہرحال اسلام کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی یہ کوشش اور ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ بھئی مرنے کے بعد اب دوبارہ کوئی زندہ ہونا وغیرہ نہیں ہے، تو لہذا جتنی بھی موج مستیاں، جتنی بھی لذتیں، جتنا بھی لطف اٹھانا ہے دنیا میں ہی ہم کو اٹھا لینا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد تو ہم کو دوبارہ پیدا ہونا نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ ہے یہ، جب پیدا ہونا نہیں ہے تو لہذا ساری چیزیں یہیں پر حاصل کر لو، جائز طریقے سے بھی تم لذتیں حاصل کر لو، ناجائز طریقے سے بھی تم لذتیں حاصل کر لو۔ یہ کفار کی سوچ ہے۔ لیکن ایمان والے کی سوچ کیا ہے؟ ایمان والے کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ نہیں بھائی میں دنیا میں آیا کہیں کو آیا؟ آخرت کو بنانے کے لیے آیا، اس لیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ پاک زندہ کریں گے۔ تو لہذا اب جس انسان کی یہ سوچ بن جاتی ہے، اب وہ اپنے خواہشات کی، اپنے ضروریات تک کی قربانیاں پیش کرتا ہے۔ خواہش ہے گناہ کرنے کی، لیکن اس پر وہ روک لگا رہا ہے، کیوں؟ نہیں بھائی اگر میں خواہش کو پورا کروں گا تو اللہ پاک کی حکم کی نافرمانی ہوگی، نہیں میں یہ نہیں کر سکتا، اپنی خواہش کو تو قربان کر لوں گا لیکن اللہ کی نافرمانی میں نہیں کروں گا۔ ضروریات کو تک پورا کر لیتا ہے، بھائی 1000 روپے کے کپڑے سے بھی ضرورت پوری ہوتی ہے، 500 سے بھی ہوتی ہے، نہیں بھائی چلو میں 500 کے اختیار کر لوں گا تاکہ اس 500 سے غریبوں کی مدد کر لوں، والدین کو دے دوں، فلاں کر لوں، فلاں کر لوں، کچھ بھی۔ تو ضرورت 1000 سے بھی ہے، 500 سے بھی ہے، اللہ پاک نے اس کو طاقت دی ہے، 1000 کا بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اگر 1000 کے ذریعے سے وہ استعمال کرے گا تو پکڑ بندی نہیں ہو، لیکن اس کے باوجود اپنے ضرورتوں کو کیا کر لیتا ہے؟ کھینچ لیتا ہے۔ جب انسان اپنے خواہشات اور ضرورتوں کو پر کنٹرول کر لیتا ہے اور اس کی بھی قربانی دیتا ہے تو پھر اللہ پاک قربانیوں کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ پاک بہت قدردان ہے۔ اللہ پاک چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، انسانوں کی چیزوں کی قدردانی کرتے ہیں۔ جب انسان کی زندگی ہوتی ہے تو پھر اللہ پاک اس کو خوب نوازتے ہیں۔ تو اسلام کا نرالا انداز ہے یہ، اور ایمان والوں کا زندگی کا یہ مقصد ہے کہ وہ آخرت کی تیاری کے لیے دنیا میں آئیں۔ پھر اسی طرح ایمان والوں اور کافروں کی زندگی میں جو فرق ہے، وہ سب سے بنیادی فرق یہی ہے کہ ایمان والوں کی زندگی کا مقصد شرم و حیا ہوتی ہے، اور کافروں کی زندگی کا مقصد شرم و حیا ہرگز بھی نہیں ہوتی۔ ان کی زندگیوں میں تو عورتوں کی بے عزتی، عورتوں کی توہین اتنی ہوتی ہے کہ وہ اپنی خود عورتوں کو بازاروں پر، اسکرینز پر اور اسی طرح بازاروں میں لانا ان کا ایک گویا کہ عام معمول ہوتا ہے، وہ اس کو برائی نہیں سمجھتے۔ کسی کے سامنے بھی آ جائے، کسی کے سامنے بھی نکل جائے، کسی سے بھی ہاتھ ملا لے، کسی سے بھی گلے مل لے، ٹھیک ہے۔ لیکن بھائی ایمان والوں کی زندگی کا حال کیا ہے؟ ان کی پوری زندگی کا دار و مدار شرم و حیا پر ٹکا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپی ممالک میں اگر ہم چلے جائیں تو وہاں پر مرد اور عورتوں کی زندگی اتنی آزادانہ زندگی گزرتی ہے کہ شادی کے بعد بھی ان کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں۔ ان کے اندر چوائس ابھی بھی رہتی ہے کہ آدمی جب چاہے کسی دوسری کے ساتھ چلے جائے یا دوسری سے نکاح کر لے، عورت جب چاہے کسی دوسرے آدمی کے ساتھ چلے جائے، دوسرے آدمی کے ساتھ نکاح کر لے، حالانکہ ان کی اولادیں بھی ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود ایک ایک دو دو ان کے باپ ہوتے ہیں، ان کی مائیں ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ قریب زمانے کی رپورٹ سے یہ یہاں تک ایک انٹرویو لینے جب لیا گیا تو ایک نوجوان سے جب پوچھا گیا کہ تم شادی کیوں نہیں کرتے، تو اس نے یہاں تک اتنے غیر شرمندانہ یعنی شرم سے عاری جملے اس نے کہہ دیے کہ بھئی جب بازار میں دودھ مل رہا ہے تو گھر میں گائے پالنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ سوچ جو ہے یہ بالکل اسلام سے یعنی خلاف سوچ ہے یہ۔ اسلام تو کیا ہے؟ اسلام کا سارا دار و مدار شرم و حیا پر ٹکا ہوا ہے، لیکن غیر اسلام کا جو دار و مدار ہے ان کا پورا کا پورا حیا اور پاک دامنی سے دور ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی کہ جب انسان کی زندگی سے حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسان جو چاہے کرے، یعنی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جب زندگی کے اندر حیا ختم ہو گیا تم جو چاہے کرو، مطلب کیا؟ انسان جو چاہے کر بھی سکتا ہے، اور جب وہ کرتا بھی ہے تو اس کے اندر کوئی عار محسوس نہیں کرتا ہو، اس لیے کہ شرم ہی نہیں ہے، حیا بھی نہیں ہے۔
تو پاک دامنی اور پاکیزہ زندگی کا پورا دار و مدار حیا پر ٹکا ہوا ہے، چاہے وہ مرد کی زندگی ہو چاہے عورت کی زندگی ہو، لیکن عورت کی زندگی کو زیادہ فوکس کیا گیا اسلام کے اندر کہ وہ زیادہ اپنی زندگی کو پاک دامن اور بعفت بنائیں، اس لیے کہ ساری خرابیاں ساری برائیاں انہی سے پھر کیا ہے دنیا میں جنم لیتی ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام میں عورت کے مقام کو بتایا گیا کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے، حالانکہ زمانہ جاہلیت کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو اس میں عورتوں کی عزت کو اچھالا گیا، عورت کو سب سے نچلا طبقہ بتایا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کا مقام الگ الگ طریقے سے بتایا۔ عورت ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، سارے رشتے اللہ پاک نے جو انہیں عطا فرمائے ہیں اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتائی، ان کو باعزت بتایا۔ اسی وجہ سے اختلاط سے ممانعت ہمارے پاس ہے کہ مرد اور عورتوں کا اختلاط ہرگز بھی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ پڑھائی کے ذریعے سے ہو یا چاہے بازاروں میں گھومنے پھرنے کے اعتبار سے ہو یا چاہے گھر کے اعتبار سے ہو، گھر میں بھی کیا ہے پردہ کرنا ہے۔ غیرت ایمان کا ایک گویا کہ حصہ ہے، غیرت مرد میں بھی ہوتی ہے، عورت میں بھی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں اور مجھ سے زیادہ غیرت مند اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ اتنے شرمیلے تھے، اتنے باحیا تھے، جیسے کہ نکاح سے پہلے یا نکاح کے وقت میں جو شرمیلی جو عورتیں ہوتی ہیں، نوجوان باکرہ جو عورتیں ہوتی ہیں، ان سے بھی زیادہ آپ کیا تھے؟ شرمیلے تھے، ان سے بھی زیادہ آپ حیا والے تھے۔ حالانکہ مرد ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ایسی حیا کہ جو نمونہ بنانے کے قابل ہیں۔ تو بہرحال بے پردہ عورتوں سے بھی احتیاط کا حکم شریعت نے دیا ہے، یعنی مثال کے طور سے عورتیں ہی ہیں، بعض عورتیں باحیا ہیں اور بعض عورتیں بے حیا ہیں۔ جو باحیا عورتیں ہیں وہ تو جب باہر نکلتی ہیں تو پورے اپنے سامان کے ساتھ نکلتی ہیں کہ بھئی تاکہ ایسے نکلے کوئی ان کے اوپر نگاہ نہ ڈالے، پردے کے ساتھ نکلتی ہیں، اپنے جسم کو چھپاتی ہیں، اور انہی کے بالمقابل ایسی عورتیں ہیں جو بے پردہ نکلتی ہیں۔ تو شریعت نے ان بے پردہ عورتوں کو باحیا عورتوں کے لیے بھی نامحرم قرار دیا ہے۔ دونوں عورتیں ہی ہیں، ایک باحیا عورتیں ہیں جو مکمل پردے کے ساتھ رہتی ہیں چاہے گھر میں ہوں یا چاہے باہر ہوں، اور ایک عورتیں ایسی ہیں جو بے حیا ہیں، باہر ہی جب وہ بے حیائی کے ساتھ نکلتی ہیں، اپنے جسم کو دکھاتی پھرتی ہیں، تو گھر میں کیسے رہتے ہیں اس کا پتہ نہیں۔ تو یہ جو بے حیا عورتیں ہیں یہ باحیا عورتوں کے لیے کیا ہے؟ نامحرم ہے۔ جس طرح عورت نامحرم مرد کو نہیں دیکھ سکتی، اس سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح باحیا عورتوں کو اللہ پاک نے، شریعت نے، اسلام نے بے حیا عورتوں سے بھی دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب وہ ان کے ساتھ رہتی ہیں، ان کے ساتھ رہن سہن جب ان کا ہوتا ہے تو پھر وہی عادتیں ان کے اندر بھی آ جاتی ہیں اور پھر ان کی زندگی بھی بے حیائی کے ساتھ گزرنے لگتی ہے۔ اور پھر نظر کو سب سے بڑا دشمن قرار دیا گیا کہ النظر سہم من سہام ابلیس، کہ نظر یہ تو کیا ہے؟ تیر ہے شیطان کے تیروں میں سے۔ آدمی جب اپنی نگاہ سے نگاہ میلی کرتا ہے تو گویا کہ وہ شیطان کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، اور شیطان کا یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے آدمی کی زندگی کو خراب کرنے کا، کہ شیطان سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اس کی نگاہ میلی کرتا ہے۔ پھر جب نگاہ میلی ہوتی ہے تو پھر سارے دوسرے جو امنگیں ہیں، جو تصورات ہیں، ساری چیزیں پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کے دل میں پیدا کرتے رہتا ہے۔ اس کی مثال یہ اس طرح دی گئی کہ جس طرح انسان ایک رسی سے اور ایک ڈوری سے مچھلیوں کو پکڑتا ہے، تو آپ ایسے ہی سمجھیے کہ شیطان عورتوں کے ذریعے سے مردوں کا شکار کرتا ہے۔ جب عورتیں بے حیا ہو جاتی ہیں یا عورتیں جب بے حیائی کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، بازاروں میں نکلتی ہیں، تو پھر ان کے پیچھے آدمیوں کو اسی طرح لگاتا ہے جس طرح کے مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے انسان رسی کا استعمال کرتا ہے۔ تو عورتوں کو بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، لیکن عورتیں سمجھتی نہیں، عورتیں یہ بولتی کہ بھئی ہمارے کو ہی کیا ہے نیچے رکھنے کا حکم ہے، کیا تم کو بھی ہے؟ بے شک ہے، دونوں کو بھی اللہ پاک نے حکم عطا فرمایا ہے۔ ایمان والی عورتوں کو الگ دیا، ایمان والے مردوں کو الگ حکم دیا، سب کے الگ الگ احکامات بتائے، لیکن زیادہ تر تاکید عورتوں کو دی گئی، اس لیے کہ عورتیں کیا ہیں؟ عورتوں کے ذریعے سے ہی ساری برائیاں دنیا میں جنم لے سکتی ہیں۔
ان کو زیادہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا ہے، باپردہ رکھنا ہے۔ جب عورت اپنے آپ کو بچا کر رکھتی ہے تو انسان چاہتے ہوئے پھر اس کو میلی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن جیسے میں نے ابھی 2-3 دن پہلے کے مجلس میں کہا تھا کہ آج کل عورتیں پردہ بھی کر رہی ہیں تو ایسی چیزوں سے پردہ کر رہی ہیں کہ وہ پردے کی چیزوں سے ہی انسان اس کو دیکھنے لگتا ہے۔ برقع بھی پہن رہی تو ایسے برقعے ہیں، نقاب پہن رہی تو ایسے نقاب ہیں، گلوز پہن رہی تو ایسے گلوز ہیں۔ تو یعنی گویا کہ باہر جس چیز سے انہیں اپنے اندر کو چھپا رہی ہے وہی اتنا آشکارا ہے کہ انسان اسی کے ذریعے سے پھر عورتوں کی طرف لپک رہا ہے۔ تو یہ اس سے ہوتا کیا ہے کہ آدمی اگر عورت کی وجہ سے گناہ میں پڑتا ہے تو عورت کو دوہرا گناہ میں دیا جاتا ہے، اس لیے کہ عورت کو مکمل اللہ پاک نے حیا کا نمونہ بنایا ہے، باحیا رہنے کی تلقین دی ہے۔ اس کا پورا جسم کیا ہے؟ حیا ہے، اور پورا جسم اس کا لباس ہے، یا پورا جسم اس کا کیا ہے، جیسے کہ الفاظ ذہن میں نہیں آ رہے۔ تو اس لیے جب عورت کیا ہے اپنے آپ کو آشکارا کرتی ہے یا اس کی وجہ سے آدمی گناہ میں پڑتا ہے تو پھر اس کو دوہرا گناہ دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے پردے کی اہمیت ہے۔ دور صحابہ میں کس طرح پرسکون زندگی ان کی گزرتی تھی، ان کا معاشرہ کس طرح معمول ان کا پورا معاشرہ کتنا پرسکون تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ عورتیں بہت زیادہ باحیا رہتی تھیں اور اپنے آپ کو چھپا کر رہتی تھی۔ اسی طرح پاکیزہ زندگی بنانے کے لیے اپنے ہر اعضاء کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے، خاص طور سے موسیقی گانوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ موسیقی ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان اپنے کان کو اس کا عادی بنا لیتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اس کے کانوں میں وہی چیزیں جب گنگنانے لگتی ہیں اور گانے بجانے کی کان جب اس کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر اسی کے بعد اس کی زندگی میں ساری حسرتیں امڈ پڑتی ہیں، پھر اس کا نتیجہ زنا ہوتا ہے۔ حضرت سجاد صاحب دامت برکاتہم جو بڑے عالم دین ہیں، ان کے بیانات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گانوں کے اندر جو بہرحال جو بھی ٹیونز ہوتے ہیں یا جو بھی ان کے اوزان ہوتے ہیں اس سے ایک پوشیدہ سبق اس میں چھپا ہوا رہتا ہے۔ ہر گانے کے اندر، ہر میوزک کے اندر الگ الگ پوشیدہ۔ بعض گانوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تو باپ کو قتل کر دے، تو ماں کو قتل کر دے، تو زنا کر لے، تو فلاں کر لے، تو کسی کا قتل کر دے، اس کے اندر ہوتا ہے۔ جب آدمی بار بار اس کو سنتا ہے تو وہ چیز اس کے دل پر اتنا اثر انداز کر جاتی ہے کہ آدمی اس کے معنی کو نہ سمجھتے ہوئے بھی اس پر عمل کرتا ہے۔ تو بہت سارے واقعات ایسے دیکھنے میں آئے کہ آدمی اپنے ماں کو قتل کر دیا، آدمی اپنے باپ کو قتل کر دیا، آدمی زنا کر دیا۔ تو جب اس کی تحقیق میں گئے تو پتہ چلا کہ بھئی انہیں فلاں موسیقی کا عادی تھا، تو جس کی وجہ سے سنتے سنتے اس کے کان اس پر آمادہ ہو گئے۔ تو بہرحال پاک باز کے لیے عرش کا سایہ ہے، جیسے ابھی بات آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی توبہ بھی اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اگر گناہ ہو جائے تو جو جوانی کی زمانے میں کیا ہے گناہ کر لینا چاہیے۔ شاب النشا فی عبادت اللہ، جو بندہ اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کی زندگی اپنے آپ کو بسر کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے اللہ پاک زیادہ جلدی متوجہ ہوتے ہیں۔ ایک نقطے کی بات یہ سمجھیں کہ اللہ پاک نے زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کے لیے بھی سزا بیان فرمائی، دونوں کے لیے بھی سیم سزا ہے۔ اسی طرح چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے لیے بھی کیا ہے سیم سزا ہے، اور دونوں کے لیے اللہ پاک نے حکم بیان فرمایا۔ لیکن اب حکم بیان فرمانے کا نرا انداز دیکھیے، جب زنا کا موقع آیا تو اللہ پاک نے پہلے عورت کا تذکرہ فرمایا کہ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان دونوں کے لیے کیا حکم ہے اللہ پاک نے آگے بیان فرمایا۔ اسی طرح جب چوری کا حکم دینا تھا اللہ پاک کو تو اللہ پاک نے اس موقع پر مرد کے تذکرے کو پہلے فرمایا کہ السارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو اس میں نقطہ کیا ہے؟ اس میں نقطہ مفسرین نے یہی بیان فرمایا ہے کہ زنا یہ کیا ہے؟ بے شرمی کی علامت ہے، بے حیائی کی علامت ہے۔ جب زندگی میں بے حیائی آ جاتی ہے تو ہی وہ انسان، وہ مرد اور عورت کیا کرتے ہیں؟ زنا کر لیتے ہیں۔ اور چوری یہ کیا ہے؟ بے غیرتی کی علامت ہے، غیر مردانی علامت ہے کہ جب انسان کی زندگی میں غیر مردانگی آ جاتی ہے، کمانے کا مزاج نہیں ہوتا تو تب پھر کیا ہے انسان چوری کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیے آپ، مردانگی کا جو تعلق ہے وہ زیادہ تر آدمی کے اندر ہے،
کمانے دھمانے کا زیادہ تعلق آدمی کے اندر ہونا چاہیے. آدمی اگر کمائے تو پھر وہ چوری کی طرف نہیں جائے گا. اور حیا کا جو تعلق ہے وہ زیادہ تر شریعت نے کس میں رکھا؟ عورت میں رکھا. اور عورت جب بے حیا ہوتی ہے تبھی آدمی اس پر قابو پا سکتا ہے. یہ نکتے کی بات ہے. جب تک عورت اپنے آپ کو قائل نہ کرے کوئی مرد اس پر قابو نہیں پا سکتا. عورت جب ڈھیل اختیار کرتی ہے، عورت جب اختیار دیتی ہے تبھی جا کر پھر آدمی اس پر قابو پا سکتا ہے. تو اس لیے اللہ پاک نے زنا کے موقع پر عورت کا تذکرہ پہلے فرمایا، اور مردانگی کی جب بات آئی، چوری کی بات آئی، تو اللہ پاک نے مرد کے تذکرے کو پہلے مقدم فرمایا. تو اس لیے ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے. پاک دامن لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. صحبت سے آدمی کی زندگی بدل جاتی ہے. جیسی صحبت آدمی کی ہوتی ہے اسی طرح کا رویہ اس کی زندگی میں آتا ہے. اچھوں کی صحبت آدمی کو اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت آدمی کو برا بناتی ہے. اسی وجہ سے آدمی کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی دوستی دیکھ لی جائے. اس کے دوست کیسے ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، کن لوگوں کے ساتھ ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، کن لوگوں کے ساتھ ہے. یہ دیکھ کر خود اس کی زندگی کا بایو ڈاٹا نکالا جا سکتا ہے کہ اس کی زندگی اچھی ہے یا بری ہے. اس لیے کہ صحبت کا ضرور اثر ہوتا ہے. آپ عطر کی دکان میں جا کر نکلیں، آپ کے کپڑوں سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اگرچہ کہ آپ نہ لگائیں. کیوں؟ آپ نے وہاں پر تھوڑی سی صحبت گزاری. اور صحبت یہ رنگ دکھاتی ہے کہ تھوڑے سے وقت میں آپ کیا ہے وہاں سے خوشبو لے کر نکل رہے. اب لوہار کی دکان پر بیٹھے، چنگاریاں اچھلتے اچھلتے آپ کے کپڑوں پر کیا ہے، چنگاریوں کی وجہ سے داغ آنے شروع ہو جاتے ہیں، کپڑے پھٹ جانے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اندر سوراخ آ جاتے ہیں. حالانکہ آپ نے وہ نہ تو کام کیا اور نہ ہی کیا ہے وہاں بس خالی وہاں پر بیٹھے آپ. تو صحبت یہ اثر دکھائی کہ آپ کے کپڑوں میں کیا ہے، سوراخ آ گئے. تو اسی طرح جو نیک اللہ والے ہوتے ہیں، مشائخین کرام ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں، ان کی صحبت میں اگر بیٹھیں گے تو آپ کا دل کیا ہو جاتا ہے، نرم ہو جائے گا، اللہ کی محبت سے بھر آئے گا، اللہ کے فرمانبرداریاں کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، نافرمانیوں سے دور رہنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کرتے تھے، اور اپنے آپ کے منافق ہونے کی بات کرتے تھے کہ ہم منافق ہو گئے. پریشان ہو کر اللہ کے نبی کے دربار میں آتے تھے، فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم منافق ہو گئے. اللہ کے نبی نے پوچھا بھائی کیوں، کیا بات ہوئی؟ تو فرماتے ہیں کہ ہم جب آپ کی مجلس میں رہتے ہیں تو ہمارے دل تو ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ایمان سے اور نور سے سرشار ہیں. ہمارے دلوں میں گناہ کا وسوسہ بھی نہیں آتا، لیکن جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہمارے اندر سستی آ جاتی ہے، کاہلی آ جاتی ہے، وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ایمان ہے، یہی تو ایمان ہے. تو اسے پتہ چلا کہ بھئی جب صحبت اچھی ہوتی ہے تو پھر انسان کا ذہن کہیں جاتا ہی نہیں، وسوسہ تک اس کو نہیں آتا. لیکن جب بھی صحبتیں بدل جاتی ہے، بری ہونے لگتی ہیں، تو پھر انسان وسوسہ تو کیا بلکہ ان خراب چیزوں کا عادی بھی بن جاتا ہے، اس میں ملوث بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے صحبتیں ہماری پاک دامن ہونی چاہیے. ہم دوستی بھی کریں تو ایسے لوگوں سے کریں جو نیک ہوں، اچھے ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، کہ ہم کم از کم ان کو اپنا اسی طرح بنا دیں جس طرح ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو بہرحال حضرت مریم علیہ الصلوۃ رضی اللہ عنہما، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، ان کی زندگیاں ہمیں دیکھنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ بھئی ہماری تاریخ باحیا عورتوں سے خالی ہے، ہرگز بھی نہیں ہے. خواتین کے کیسے کیسے کارنامے ہمیں قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں، سیرت میں، تاریخ میں اور کیا ہے دیگر کتابوں میں ہمیں مل جائیں گے. ہم پڑھیں گے، لکھیں گے تو پھر کیا ہے ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہوگا، سمجھ میں آئے گی کہ بات کیا ہے. ہمیں بھی کرنا چاہیے. اپنے گھروں میں جو عورتیں ہیں، جو بہنیں ہیں، مائیں ہیں، ان کو بھی اس طرح کی ترغیب دلانی چاہیے، ان کو بھی اس طرح کے مجالس میں بھیجنا چاہیے، ان کو بھی کتابیں لا کر دینی چاہیے، پڑھنا چاہیے، اس کا معمول بنانا چاہیے. جب باتیں سامنے آتی ہیں تو پھر انسان کو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کتنی پاک باز تھی. منافقین نے ان پر کیا ہے تہمت لگا دی. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی بات آنے لگی کہ بھئی یہ ہو گیا کیا اس طرح، حالانکہ نبی ہے. حالانکہ نبیوں کے ساتھ اس طرح اللہ پاک نہیں کرتے کہ بھئی ان کی عورتیں کیا ہیں خبیث ہوں، نعوذ باللہ. لیکن حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کتنی پاک باز گزری. کیسا وہ موقع تھا، کیسے واقعات ہیں، پڑھیں گے تو جسم پہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ارے بھئی کیا کیسا دور بھی گزرا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے حالات آ گئے. لوگوں نے کتنی کیا ہے غلط باتیں پھیلا دی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، ان سے مشورے کیے، ان سے پوچھا. کہتے ابو بکر رضی اللہ عنہ تو موجود نہیں تھے، وہ تو اپنے گھر میں تھے بیٹی کے ساتھ. کہتے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیسے سنبھالا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دینے کی کوشش کی. صحابہ کے واقعات ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. تو بہرحال جب زندگی، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب زندگی پاکیزہ ہوتی ہے تو پھر برات اللہ پاک کی طرف سے اترتی ہے.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالی میری برات کا خود اعلان فرمائیں گے، یا تو الہام فرمائیں گے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے سے دیں گے، یا وحی آئے گی۔ تو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے پورا رکوع حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں۔ تو اس لیے ہماری بھی جو اس وقت کی جو زندگی ہے وہ الحمدللہ نوجوانی کی جوانی کی زندگی گزر رہی ہے، ہم بھی الحمدللہ ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، تو لہذا ہمیں بھی ان باتوں کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حتی الامکان اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں، فکر کریں، گناہوں سے حتی الامکان دوری اختیار کرنی چاہیے۔ ہمارا زیادہ تر ماحول کیا ہے؟ باہر کا ہے، ہم باہر آتے جاتے ہیں، سڑکوں پر پھرتے ہیں، اسکولس میں ہیں، کالجز میں ہیں، تو لہذا یہ زیادہ تر چیزیں وہیں سے پھر انسان کی زندگی میں آتی ہے۔ جب یہ چیزوں کا آدمی پھر عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی ملی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ جس طرح زندگی نوجوانوں کی گزارتے ہوئے دیکھنا اللہ پاک کو پسند ہے، اس طرح اللہ پاک مجھے بھی اور ہم سب کو، سارے نوجوانوں کو گزارنا نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔